اور سارے نبی جو ہیں وہ اپنی اپنی قوموں کے امام بن کر آئے ہیں، لیکن آج وہ سارے امام جو ہیں میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑے ہیں، اور آج شب اسرا میں مسجد اقصی میں وہ جو سارے امام تھے وہ سارے امام آج مقتدی ہیں، اور ہم سب کے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام ان سب کے امام ہیں۔ یہ بھی شرف عطا کرنا تھا کہ تم دنیا کی امامت کے لیے منتخب ہوئے ہو، تو آج تمہارا بھی امام تشریف فرما ہے، اور یہ جو تمہارا امام بن کر آیا ہے یہ تم سے افضل اور تمہارا نبی ہے، تمہارے رسول ہے، اور اللہ کریم نے جو اپنے محبوب بندوں سے، اپنے انبیاء و مرسلین علیہ السلام سے وعدے لیے تھے، اس وعدہ کا آج جو ہے وہ مسجد اقصی میں جو ہے وہ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ وعدے لیے تھے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، کہ وہ نبی پھر عظمت والا رسول جب آ جائے تو اس وقت تم نے پھر اس عظمت والے رسول کی بات کرنی ہے، اس کے دین پر چلنا ہے، اس کی شریعت پر عمل کرنا ہے، پھر اپنی شریعت نہیں چلانی، پھر تمہارا کلمہ نہیں چلنا، پھر دین مصطفی چلنا ہے، دین مصطفیٰ کا پرچار ہونا ہے۔ یہ تب ہی تھا جب انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے ساتھ یہ پوری طریقہ، پورے وجہ سے اور پورے لیل و نہار کے ساتھ اور پورے آب و تاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی جلوہ گری فرما رہا ہے، اور سارے جو امام بنے تھے زمانہ کے آج سارے مقتدی بنے ہیں، اور سیدہ آمنہ کا لال آج امام بنا ہوا ہے، اور سارے انبیاء و مرسلین میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں نماز ادا فرما رہے ہیں، اور جب سب اس سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر آگے والا سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور پھر یہ جو ہے وہ وہاں مسجد اقصی سے آگے کا سفر آسمان کی طرف جاتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سواری پر سوار ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، اور سفید رنگ کا تھا، اور اس کے تیز رفتاری کا یہ عالم تھا جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ یہ براق کہا جاتا ہے، اور براق برق سے ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں، تو یعنی کہ اتنا تیز رفتار تھا اور اتنی قوتوں کا مالک تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو صلاحیتیں عطا فرما رکھی تھی وہ ساری جو ہیں صلاحیتیں وہ سرکار کی سواری میں موجود۔ اگر سواری کا یہ عالم ہوگا تو پھر شاہ سوار کا عالم پھر کیا ہوگا؟ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس سواری پر سوار ہوتے ہیں تو پھر شاہ سوار جب بنتا ہے، جب مسجد اقصی سے نکل کر جب سواری پر سوار ہوتا ہے تو پھر اس سواری کے بھی کیا کہنے ہیں، لیکن کائنات کے اس دولہا کا کیا کہنے ہیں جو شب اسرا کا دولہا بن کر اس سواری کا شاہ سوار بنتا ہے، پھر جس کی لگامیں جبریل تھامتا ہے اور اس کی رکابیں میکائیل تھامتا ہے، اور پھر 70,000 نہیں کئی ہزار فرشتوں کی بارات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز کے ساتھ اس سفر کا آغاز فرماتے ہیں، اور پھر جب یہ جلاؤ میں فرشتوں کے ساتھ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر شروع ہوتا ہے اور پھر آسمان دنیا کی طرف جاتا ہے، تو پھر کس شان
اور کس عالم میں ہوتا ہے یہ لفظوں میں تو بیان نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان لفظی طور پر اس کے حالات و کیفیات کو جو ہے بیان کرے. یہ دیکھنے کے بھی قابل، ارے دیکھنے کی تاب کس کو ہے؟ تو دیکھ بھی نہیں سکتا ہے. جہاں نور ہی نور ہے، جہاں فرشتے جو براتی ہیں، آج دلہا جو ہے وہ بھی نور علی نور ہے، اور جو براتی ہیں وہ بھی نور علی نور ہے. ہم جب اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو برات کے لیے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ اس میں کون کون سا جو ہے وہ براتی بنے گا. تو یہ انتخاب ہم کرتے ہیں، اور پھر جب اللہ نے اپنے محبوب کی برات کے جو اہتمام کیا تو پھر اللہ نے جن کا انتخاب کیا ہے وہ رب ذوالجلال کا انتخاب ہے کہ میرے محبوب کے اس سفر معراج میں کون کون جو ہے وہ شرف حاصل کر سکتا ہے. اور اس سفر معراج میں پھر وہی لوگ آتے ہیں جو اللہ کو بھی بڑے پیارے ہیں. اور آج پیاروں کی بات ہو رہی ہے اور اللہ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا رہا ہے، تو اس کو لینے کے لیے پھر جب جایا جاتا ہے تو پھر خاص لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، پھر عام سے لوگوں کو نہیں بھیجا جاتا ہے. تو جبریل قیادت فرماتے ہوئے، میکائیل ان کی سیادت فرماتے ہوئے، پھر جتنے ہزار لاکھوں کی تعداد میں فرشتے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اس جلوہ میں جو آتے ہیں براتی بن کر، اور وہ سفر بابرکت سفر میں جو شامل ہوتے ہیں، پھر ان براتیوں کا کیا حال ہوتا ہوگا، ان کی برکات کیا ہوگی. پھر جو اس رات کا دلہا ہے، جو وہ نوشہ بنا ہے، تو پھر اس کا حال کون جانتا ہے؟ یہ خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں، پھر اور کوئی نہیں جانتا ہے. پیارے کریم آقا علیہ السلام جو ہے وہ ظاہری اور باطنی جتنی بھی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے محبوب کو دکھانا چاہتا ہے کہ میرا محبوب جب آئے تو وہ ظاہری بھی ساری نشانیاں دیکھے اور باطنی بھی جتنی نشانیاں ہیں ان کا بھی مشاہدہ کرے. کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور سے جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنی قبر انور کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں. حالانکہ مرنے کے بعد آدمی مکلف نہیں رہتا ہے، لیکن امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں اور دیگر مفسرین در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ دیگر مفسرین بھی اس کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انبیاء کا سلسلہ کچھ اور ہوتا ہے، اور انبیاء و مرسلین اپنے اپنے مزارات میں، عبادت میں اور نماز میں جو ہے وہ مصروف رہتے ہیں. اور اس کی ایک مثال ایسے بھی ہے، جب مدینہ پاک میں جو ہے وہ واقعہ ہررا ہوا، یزیدی فوجیں جو ہیں مدینہ شریف میں جب مسجد نبوی شریف پہ حملہ آور ہوئی، اور مسجد نبوی شریف کے وہ ستون جہاں جبریل آ کر رکتا ہے، جہاں آج ریاض الجنہ ہے، ان جو ہے وہ ستونوں کے ساتھ گھوڑے باندھے گئے اور ظلم و ستم کیا گیا، اور کتنے صحابہ اور تابعین کو شہید کیا گیا. اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور تابعی محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو پاگل بنا لیا، دیوانہ بنا لیا، اور سب کو مسجد نبوی شریف سے نکال دیا گیا. 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں اذان نہیں ہوئی، اور حال یہ تھا کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ دن ہے یا رات ہے، اذان کا وقت کب ہوا ہے، نماز کا وقت کب ہوا ہے، کون سی نماز کا وقت جا رہا ہے. میں حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کے قریب جو ہے وہ بیٹھ جاتا، اور جب نماز کا وقت ہوتا
تو اس وقت روزہ انور سے آزاد